بیٹا اس پنڈال کے اندر جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، میرے آپ کے ٹیچرز کے، پروفیسرز کے، ہو سکتا ہے کچھ پیرنٹس بھی بیٹھے ہوں. میرا نہیں خیال کہ 50 سال پہلے کوئی بھی ادھر موجود تھا، دنیا میں کسی کا بھی وجود تھا. ہم لوگوں میں اس پنڈال کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو 50 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو لمبی زندگی دے، آپ ہزاروں سال جیو، لیکن دنیاوی حالات کے مطابق 50 سال بعد بھی ہم لوگوں میں سے کسی نے نہیں ہونا. یہ بھی ایک ریالٹی ہے جو بظاہر لگتا ہے. تو بیٹا دنیا فانی ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اس نے چلے جانا ہے. لازوال طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فنا ہونے کی طرف جا رہی ہے. ہم ایک ایک سیکنڈ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. دنیا میں کوئی کتنا ہی جوان ہے، تگڑا ہے، طاقتور ہے، آخر کار اس نے ختم ہو جانا ہے. دنیا میں کسی کے پاس کتنا ہی پیسہ ہے، وہ امیر ہے، اس کے ڈاکٹرز کو بلا سکتا ہے، آخر کار اس نے فنا ہو جانا ہے. دنیا میں کوئی کتنا ہی خوبصورت ہے، آخر کار اس خوبصورتی نے بھی ختم ہو جانا ہے. کوئی چیز دائمی نہیں ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. آپ لوگ کس گھر میں پیدا ہوئے تھے بیٹا، آپ لوگوں کے بس میں نہیں ہے، کسی کے بس میں بھی نہیں ہے. کس فیملی میں پیدا ہوا کسی کے بس میں نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کی رنگت کیسی ہے یہ بھی آپ کے بس میں نہیں تھا. آپ کتنے جوان ہو، طاقتور ہو، یہ بھی آپ کے بس میں نہیں تھا. آپ کتنے امیر ہو یہ بھی آپ کے بس میں نہیں ہے. ہر بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے. آپ کے بس میں بیٹا کیا ہے؟ ان چیزوں کا آپ سے سوال بھی نہیں ہونا. کسی سے نہیں پوچھنا ہے کہ آپ کس کاسٹ سے تعلق ہے، آپ سے ان چیزوں کا سوال نہیں ہونا. کسی سے نہیں پوچھنا کہ آپ کا رنگ سفید تھا، گندمی تھا یا کالا تھا، آپ سے نہیں پوچھا جانا. کسی سے نہیں پوچھا جانا کہ آپ بڑے تگڑے تھے، مسل بنے تھے، ہائٹ آپ کی 6 فٹ تھی یا 5.5 فٹ تھی، آپ سے نہیں پوچھا جانا. بیٹا آپ کے بس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک چیز رکھی ہے اور وہ ہے آپ کا کریکٹر. آپ کا کریکٹر آپ کے بس میں ہے. دنیاوی فائدے کے لیے بیٹا کبھی اپنے کریکٹر کو مت بیچیں. آپ بیٹا انمول ہو، جنرل بات ہے، آپ کا کوئی مول نہیں ہے. اس پنڈال میں 1000 بندہ ہوگا تو 1000 بندے میں ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی ایسی ڈالی ہے جو 7 ارب کی آبادی میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس کو پہچاننا ہے. آپ نے اپنا بیٹا کریکٹر سٹرونگ رکھنا ہے. آپ وہ نہیں ہے جس کو کوئی خرید سکے. آپ وہ نہیں ہے جو کسی بکنے والے بندے کی عزت کرے. آپ وہ نہیں ہے جو کسی کرپٹ بندے کی عزت کرے. بیٹا زندگی میں اصول بنا لیں کہ کسی کرپٹ بندے کی عزت نہیں کرنی. کسی کے شر کی وجہ سے، کسی کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کرنی. عزت اس کی کرے جو عزت کا مستحق ہے. عزت اس کی کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے. آپ کی اپنی زندگی میں جب بھی بات ہو اپنے ہیروز کی بات کریں. بیٹا آپ لوگ یوٹیوب پہ بہت سارے، آج کل کی نوجوان نسل ہے، بہت ساری یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ویڈیوز دیکھتی ہے، بہت ساری خرافات ہیں. ہماری نوجوان نسل میں دیکھتا ہوں اچھے خاصے لڑکے جن کے پیرنٹس، جب آپ لوگ پیدا ہوئے تھے نا بیٹا، آپ کے پیرنٹس بڑے خوش ہوئے تھے، مٹھائیاں بانٹی تھی. کیوں؟ کہ ہم نے مرد پیدا کیا ہے، ہم نے ایک جوان پیدا کیا ہے. اور وہ مرد صاحب ٹھمکے لگا کے فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ اپنی ٹک ٹاکس بنا رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں. آپ لوگوں کا بیٹا جو کریکٹر ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے ہیروز جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، یہ آپ کے ہیروز ہونے چاہیے. ہمارے ہیروز یہ نہیں ہے وہ فلم سٹار، یہ ہمارے ہیروز نہیں ہیں. اور جب بھی بات کریں کوشش کریں. اور اب یوٹیوب پہ موبائل ہر ایک کے پاس ہے، فارغ وقت میں آپ لوگ بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے. بیٹا حضرت خالد بن ولید کے واقعات ضرور پڑھیے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے واقعات ضرور پڑھیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ حکمرانی کا دور ضرور پڑھیے گا. ہمارے حکمران ویسے ہونے چاہیے، ہم عزت بھی کریں گے. ہمارے حکمران ایسے نہیں ہے کہ ہم ان سے سوال کریں تو ہم سے وہ اگلی باتیں کریں. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو آئیڈیلائز کریں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے واقعات سنیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی کارنامے دیکھیں. صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگیں لڑی تھی، آپ وہ سنیں. کیوں لڑی، کس وجہ سے لڑی، تو اس میں انہوں نے کیسے کارنامے سر انجام دیے. بیٹا ہم مومن کی اولاد ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم نے کبھی کوئی اپنا ایکٹ ایسا نہیں کرنا کہ ہم پہ ہمیں جب آخرت میں جانا ہے ہم سے سوال ہونا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے ہم شرمندہ نہ.
تو کوشش کیجئے گا ہمیشہ اپنے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت پیدا کیجئے گا. ہمیشہ مسلم ہیروز جو ہیں ان کی قدر جانیے گا, ان کو پہچانیے گا. تو زندگی جو ہے یہ ایک نعمت تو ہے, لیکن جو مومن ہے. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے غزوہ بدر کے واقعات سنے ہوں گے. 313 نے اپنے سے بہت زیادہ تعداد کو شکست دے دی تھی. اور حضرت خالد بن ولید کی جنگی کارنامے دیکھیں تو 30 ایک دفعہ کا ان کے مقابلے 60,000 فوج تھی, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 30 بندوں کے ساتھ کہا تھا میں تو مقابلہ کروں گا. اور وہ جو ان کا امیر تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ 60 کر لیں, ایک مومن 1000 میں بھاری ہوگا تو آپ 60 کر لیں. تو انہوں نے وہ جنگ جیتی تھی. آپ کو بتانے کا مقصد یہ حقیقت ہے, آج کل کے افسانوی دور لگتے ہیں, یہ حقیقت ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعہ ایک ٹائم یہ ہوگا کہ ہم مسلمان جو ہیں ہماری تعداد سب سے زیادہ ہوگی, لیکن ہم 100 یا 1000 مسلمان ایک کافر سے ڈرے گا. صحابہ کرام نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے, آج تو ہم بہت کم تعداد میں ہو کر ہم شکست دشمن کو دے دیتے ہیں, کیسے پاسبل ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا اس ٹائم ہوگا جب مسلمان مومن دنیا سے محبت کریں گے, ان کو زندگی سے محبت ہو جائے گی. اور اس ٹائم کا جو مسلمان تھا اس کو شہادت سے پیار تھا, اس کو پتا تھا میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. تو جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے محنت ضرور کیجیے گا. بیٹا آپ لوگوں میں سے ہم بہت سارے لوگ جم جاتے ہوں گے, ورزش کرتے ہیں, باڈی شاڈی بناتے ہیں, مسل بناتے ہیں. جم جاتے ہیں نا, مسل بناتے ہیں کہ طاقتور ہوں میں, کسی کے میری لڑائی ہو جائے تو حوصلہ ماروں, پرے جا کے دیکھ ہوتا ہے نا کہ میرا جسم بھی خوبصورت لگے, لوگ دیکھیں گے یار اس کی پرسنالٹی بڑی اچھی ہے, ٹھیک ہے ہونا چاہیے. لیکن بیٹا اپنی مسل جو آپ کے روح کے مسل ہیں ان کو مضبوط کیجیے. ایک سیکنڈ میں آپ کا ایک ایکٹ یا تو آپ کی روح کو کمزور کرتا ہے یا آپ کی روح کو تکڑا کرتا ہے. آپ سچ بات کریں گے آپ کی روح مضبوط ہوگی. آپ کسی غریب کا ساتھ دیں گے, کوئی ایسا بندہ جس کا دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہے, آپ اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, یاد رکھیں آپ کی روح مضبوط ہوگی. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو گے, ان کی سنت پر عمل کرو گے, ان کی حدیث کے مطابق کام کرو گے, لوگوں کو نیکی کا درس دو گے, کسی غریب کے حق کے لیے ظالم حکمران سے, ظالموں سے ٹکرا جاؤ گے, تو پھر کیا ہوگا بیٹا, آپ کی روح مضبوط ہوگی اور آپ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ دنیا سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے. آپ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوگی, آپ کے دل میں ڈر خوف ختم ہو جائے گا, آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہوگی. تو کوشش کیجیے گا کسی کرپٹ بندے کی عزت نہ کریں. ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ کے جو آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہوں, اپنے مسلس کو مضبوط کریں. اور جب آپ رشوت لیں گے, جب آپ ظالم کا ساتھ دیں گے, جب آپ غلط کام کریں گے, جب آپ جھوٹ بولیں گے, جب اپنے پیرنٹس کو دھوکہ دیں گے, جب آپ غلط کریکٹر اپنا شو کریں گے, جب وہ کام کریں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن سے روکا ہے, تو آپ روحانی طور پر کمزور ہوتے جائیں گے, آپ بزدل ہوتے جائیں گے. جب بھی کسی سے بیٹا آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے, آپ کے پروفیسر آپ کو بعض دفعہ دعا دیتے ہوں گے, کسی غریب کا اپنے مدد کی اس نے دعا دی ہوگی, اس کو بیٹا ضرور کہیے گا کہ میرے لیے ایمان کی طاقت کی دعا کریں. بیٹا ایمان کی طاقت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے ایمان کی طاقت ہے کہ میں نماز پڑھ لی تو میری بات ایمان کی طاقت ہے. ایمان کی طاقت ہے بیٹا یہ یقین کامل کر لینا کہ میرا دنیا میں کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا. اور جب آپ میں ایمان کی طاقت ہوگی, دنیا میں سب سے بڑی برائیاں کیا ہے بیٹا؟ حسد, بغض, لالچ اور ڈر. جب آپ میں ایمان کی طاقت ہوگی آپ کسی سے بیٹا دھیان تھوڑا سا اس طرف, اگر کھانا شاید تھوڑی دیر بعد کھلے گا تو اس کے بعد کھا لیجیے گا. تو اگر آپ کا دھیان ادھر ہے تو تھوڑی سی کلیپنگ بھرپور ضرور کیجیے گا جو بچے سن رہے ہیں. بیٹا بہادر آدمی, دلیر آدمی کبھی سازش نہیں کرتا. سازشی بندہ تب نہیں بنتا, حسد تب نہیں کرتا, ڈرتا تب نہیں ہے جب اس میں ایمان کی طاقت ہوگی. اگر مجھے یہ یقین کامل ہے کہ اس بندے کو دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر بیٹا میں حسد نہیں کروں گا, میں اس کی تقسیم پہ راضی ہوں گا اور اسی سے مانگوں گا. مجھے ڈر کسی سے نہیں لگے گا, میرا دنیا میں کوئی نقصان نہیں کر سکتا, پوری دنیا میرا نقصان کرنے کے در پہ ہو جائے, اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور نہیں میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تو پھر میرے ڈر ختم ہو جائے گا, پھر میں کسی سے ڈروں گا نہیں. تو کیا ہوگا؟
میرے میں یہ بہت بڑا ایک ڈر کا بڑا اپنی زندگی کو بے سکون کرنے والی بات ہے. آپ میں ڈر ہی ختم ہو جائے گا, کسی کا ڈر ہی نہیں رہے گا. آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر ہوگا, آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرو گے. آپ لالچ کر کے کسی کی خوشامد نہیں کرو گے. بیٹا جو خوش آمدی ہوتا ہے نا, وہ اپنی روح پہ بات کرتا ہے. آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے, بہت سارے پولیٹیشینز یا بیوروکریٹس یا وٹ ایور دنیاوی طور پہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے, بلا وجہ وہ ہنسنے والی بات بھی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ہنس رہا ہوتا ہے اور بلا وجہ اس کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے. کس لیے؟ کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے فائدہ, حالانکہ وہ اپنی روح پہ وار کر رہا ہوتا ہے اور اپنی روحانی طور پر اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کسی کی نہ چاہتے ہوئے خوشامد کریں اور وہ آپ کو دھتکارے, تو آپ اپنی روح پہ نفی کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی خود ہی مار رہے ہوتے ہیں. تو اگر خود ہی مار کے آپ نے کوئی ڈیزگریشن یا عہدہ لے بھی لیا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. اقبال کا ایک شعر ہے کہ کسے نہیں ہے تمنا اس سروری, لیکن خود ہی کی ہو جس میں موت, وہ سروری کیا ہے؟ جو اپنا مار کے, اپنا روح اپنی ضمیر پہ وار کر کے, اپنا اندر مار کے اگر آپ نے کوئی عہدہ بھی لے لیا تو زندگی کو سونے کی کوئی قدر نہیں ہے. ہمیشہ وہ عہدہ حاصل کریں, ہمیشہ اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کی عزت ہو. تو ہمیشہ لوگوں سے ضرور یہ جب بھی بات کریں کسی سے ایمان کی طاقت کی بات کریں, اور اپنے آپ کا اپنا ایمان مضبوط کریں. اپنا ایمان اس طریقے سے مضبوط ہوگا اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرو گے, ان کی سنت پہ عمل کرو گے, قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرو گے, تو آپ روحانی طور پر مضبوط ہوگے. ایمان کی طاقت آپ میں آئے گی اور دنیاوی طاقتیں آپ کے سامنے بیٹا کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے. دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے حکمران ہوئے ہیں, ان میں ایمان کی طاقت تھی, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو نوازا. تو ہمیشہ کوشش کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا ایمان مضبوط کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اپنی ذات پر بھروسہ کریں. آپ کے لیے دنیاوی طاقتیں عہدے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے اور آپ پرسکون زندگی گزاریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. پلیز ابھی ہم چاہیں گے آپ اسٹیج پر ہی رہیں. بڑی زوردار تالیاں سردار بابر ڈوگر صاحب کے لیے. بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت زبردست بات, اتنی خوبصورت باتیں کہ اب میں چاہوں گا دعوت دینا